فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں ہم ریڈ کریں گے، ہم پڑھیں گے آرٹیکل انصار عباسی صاحب کا جو کہ روزنامہ جنگ میں چھپا ہے 22 اپریل 2021 کو، اور اس پہ میں اپنا اوپینین دوں گا۔ اور یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے، اکیڈمک سے ریلیٹڈ، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ۔ اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے اسلام کو اسلامیات تک محدود کرنے کی تجویز۔ لیٹس اسٹارٹ۔ سپریم کورٹ کے سامنے پیش کی جانے والی ایک رپورٹ کو پڑھ کر میں دنگ رہ گیا۔ فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے، اس لیے اس رپورٹ پر اپنی رائے ابھی نہیں دینا چاہوں گا، لیکن میری سپریم کورٹ اور اس کی طرف سے بنائے گئے متعلقہ یک رکنی اقلیتی کمیشن سے یہ درخواست ضرور ہے کہ اس معاملے پر کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اسلامی اسکالرز اور ماہرین تعلیم کو بھی سن لیں، تاکہ انصاف ہو اور کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جس سے ممکنہ طور پر معاشرے میں اشتعال پیدا ہو۔ میری اسلامی جماعتوں، ماہرین تعلیم، علماء حضرات سے بھی درخواست ہوگی کہ وہ نہ صرف متعلقہ عدالتی کیس میں فریق بنیں، بلکہ یک رکنی کمیشن کے سامنے بھی اس معاملے پر اپنے تحفظات اور نقطہ نظر پیش کریں، جس سے سب کے لیے بہتری ہوگی۔ بغیر کسی رائے زنی کے قارئین کرام کی خدمت میں یک رکنی کمیشن کی متنازع رپورٹ، جسے اقلیتوں کے لیے قومی کمیشن رد کر چکا ہے، کی اہم نکات ذیل میں پیش کر رہا ہوں۔ اقلیتوں کے حقوق سے متعلق 2014 میں سپریم کورٹ کی جانب سے سنائے جانے والے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے قائم کردہ یک رکنی مائنورٹی کمیشن نے سپریم کورٹ کو سفارش کی ہے کہ آئین کی شق 22 کے مطابق تعلیمی اداروں میں پڑھائے جانے والے لازمی مضامین جیسا کہ اردو، انگریزی اور معلومات عامہ کے کتب سے حمد، نعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے اسلام، اسلامی تاریخ کے نامور شخصیات اور مسلمانوں کے حوالے سے تاریخی حوالہ جات ختم کیے جائیں۔ کمیشن نے 30 مارچ کو سپریم کورٹ میں اپنی رپورٹ جمع کرائی ہے، جس میں تجویز دی گئی ہے کہ یکساں قومی نصاب یعنی کہ سنگل نیشنل کریکولم کے مختلف مضامین اردو، انگریزی، جنرل نالج وغیرہ میں شامل تمام اسلامی اور مسلمانوں کے حوالوں کو نکال کر اسلامیات یا اسلامک اسٹڈیز کی کتب میں شامل کیا جائے، کیونکہ یہ مضمون خصوصی طور پر مسلمان طلباء کے لیے ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم کے تناظر میں دیکھا جائے تو اسلامی مواد کا اردو اور انگریزی کی کتب میں ہونا مذہبی ہدایت دیے جانے میں شمار ہوتا ہے، اور کسی بھی غیر مسلم کو یہ مواد پڑھنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ کمیشن نے اقلیتی حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والی کئی اسکالرز اور سرگرم سماجی کارکنوں کے تحفظات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ لازمی مضامین میں اسلامی مذہبی مواد کا شامل کیا جانا اقلیتی طلباء کو اسلامی مذہبی تعلیمات حاصل کرنے پر مجبور کرنے کے مترادف ہے۔ تاہم وزارت تعلیم کے عہدیدار نے کمیشن کی رپورٹ سے عدم اتفاق کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہدایات پہلے ہی ٹیچرز کے لیے دی گئی ہیں کہ اقلیتی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے طلباء کو اسلامی نصاب پڑھنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، نہ ہی غیر مسلم طلباء کا امتحان اسلامی مواد سے لیا جائے گا۔ لیکن کمیشن نے وزارت تعلیم کے افسر سے اتفاق نہیں کیا اور لکھا کہ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ غیر مسلم طلباء کو اسلامی مواد پڑھنے سے علیحدہ کیسے رکھا جا سکتا ہے، خصوصاً اس وقت جب یہ مواد لازمی مضامین میں شامل کیا گیا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب پرائمری اسکولز میں ایک ٹیچر ہوتا ہے، یا پھر ایک کمرہ ہوتا ہے، یا پھر دونوں۔ کمیشن نے اپنے مشاہدات میں لکھا ہے کہ آرٹیکل 22(1) میں واضح طور پر لکھا ہے کہ کسی بھی ایسے طالب علم کو وہ مذہبی تعلیمات نہیں دی جا سکتیں جن کا اس کے مذہب سے تعلق نہ ہو۔ کمیشن نے یہ بھی لکھا ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم کے تناظر میں دیکھا جائے تو انگریزی اور اردو کی کتب میں اسلامی مواد کا ہونا مذہبی تعلیمات دینے کے زمرے میں آتا ہے، اور کسی بھی غیر مسلم طالب علم کو اسے پڑھنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ کمیشن نے پہلی تا 5ویں جماعت تک کے نصاب میں اردو، انگریزی اور جنرل نالج کے مضامین میں سے اسلام، اسلامی ہستیوں، ہیروز اور ہر قسم کے اسلامی مواد کی نشاندہی کرتے ہوئے اسے ان مضامین میں سے نکالنے کی سفارش کرتے ہوئے اسے صرف اور صرف اسلامیات میں شامل کرنے کی تجویز دی ہے، یعنی اسلامیات کے علاوہ کوئی اسلامی حوالہ یا مواد ہمارے نصاب میں شامل کسی دوسرے مضامین کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب جیسا کہ ایک بات سٹارٹ میں ہی بتا دی گئی کہ سپریم کورٹ نے اس پہ بھی ڈیسیژن دینا ہے، اگر انصار عباسی اس پہ اپنی کوئی رائے نہیں دے رہے تو میں کیسے رائے دے سکتا ہوں؟ بٹ یہ ایک انفارمیشن ہے جو کہ ایک کیس
سپریم کورٹ کی ایک عدالت میں چل رہا ہے اور سپریم کورٹ نے اس پہ فیصلہ دینا ہے، اور اس میں جو گزارش کی گئی انصار عباسی صاحب کی طرف سے وہ اتنی کی گئی ہے کہ جو ہمارے ماہرین تعلیم ہیں، علماء حضرات ہیں، وہ اس کیس کا حصہ بن کر اپنی سفارشات بھی دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا ڈسیزن آ جائے جو کہ ہمارے معاشرے میں انتشار کا یا پھر تفریق کا ایک سبب بنے۔ تو بہتر ہے کہ اب یہ چیز انڈر ڈسکشن ہے، آپ اس گفتگو کا حصہ بنیں، یہ وہ ماہرین تعلیم کو کہہ رہے ہیں اور اسلامی جماعتوں کو، تاکہ ابھی اس پلیٹ فارم پہ یہ چیز بہتر طریقے سے مینیج کی جا سکے، اس کو دیکھا جا سکے اور جج صاحبان کے سامنے، جج صاحب کے سامنے ایک ملٹیپل پرسپیکٹیو آ جائے، یعنی کہ 2-3 بندوں کی زیادہ اوپینینز آ جائیں تاکہ ان کی روشنی میں وہ اپنے حساب سے بہتر فیصلہ کر سکیں۔ آپ اس بارے میں میں یہی کہوں گا کہ جب تک ڈیسیجن نہیں آتا آپ اپنی رائے اپنے تک محدود رکھیں، جیسے ڈیسیجن آتا ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، بٹ کیونکہ یہ کیس عدالت میں ہے تو وی شوڈ رسپیکٹ کورٹ، اور کورٹ کا احترام یہی ہے کہ جب تک وہ معاملہ عدالت میں ہے ہمیں اس پہ رائے دینے سے، اس طرح پبلک رائے دینے سے کہ آپ کی کیا رائے ہے، کیا کرنا چاہیے، اس طرح ہم نہیں دے سکتے، تو اس پہ اجتناب کرنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ فار listening this column, and if you like my work, subscribe to my YouTube channel.